بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1784 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19 اور 20، 19 and 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، افمن کیا پھر جو شخص کے حق کا ثابت ہو گئی علیہ اس پر کلمۃ العذاب عذاب کی بات، افانت کیا پھر آپ تنقذ چھڑا لیں گے من جو فی النار آگ میں ہے، لیکن الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈر گئے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے ہیں غرف بالا خانے، من فوقہا ان کے اوپر غرف بالا خانے ہیں، مبنیۃ بنائے ہوئے، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف خلاف نہیں کرتا اللہ المیعاد وعدے کا۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ دوسری بات، جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ تیسری بات، ان عمارتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ چوتھی بات، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ان کی ساری قوم ایک اللہ پر ایمان لائے اور اس عذاب سے بچ جائے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو لہب اور اس کی اولاد اور آپ کے خاندان والے ایمان لے آئیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہے تو بس وہ تو جہنمی ہے، اسے کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا، خود آپ بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، لہذا آپ نے اپنا کام کر دیا، یعنی اسلام کا پیغام جو ان تک پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، بس آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب آپ کا ان کے پیچھے لگے رہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا وہ ایمان لے آئے گا، لیکن جس کے حق میں لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہے تو چاہے آپ اسے جس قدر بھی سمجھا لیں وہ سمجھے گا نہیں بلکہ جہنم میں جا کر ہی رہے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں ہے، من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے نہ کوئی حامی و مددگار پائیں گے اور نہ ہی راہ دکھانے والا۔ تو آپ ان کے ایمان نہ لانے سے
دلی رنجش میں مبتلا نہ ہو. ہاں اگر کوئی خود چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے حسین محلوں میں چاہے اور اپنا ٹھکانہ بنا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے حکموں کو مانے، اس کی نافرمانی کرنے سے بچے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے اوپر بنے ہوئے محلات میں رکھے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ محلات یاقوت و زبرجد یعنی قیمتی موتیوں اور پتھروں سے بنے ہوں گے. یہ محلات ایسے خوشگوار ہوں گے کہ ان محلات کے نیچے سے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر ان محلات کے نیچے زبردست ویو ہوگا، بہترین خوبصورت مناظر ہوں گے. ان حسین مناظر میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ جو وعدہ ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے. ان وعدوں پر بھروسہ رکھو اور جنت کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.